अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टरों ने जमाल को मुर्दा करार देकर सर्द खाने मुंतकिल कर दिया था, लेकिन वो सब सुन रहा था मगर हिल नहीं सकता था। जब इसे पोस्टमार्टम की मेज पर लिटाया गया तो सर्जन ने छुरी उठाते हुए नर्स से कहा, यह अभी मरा नहीं है, लेकिन हमें इसकी मौत की रिपोर्ट अभी फाइल करनी है, क्योंकि इसकी जायदाद के कागजात पर दस्तखत लेने वाले पहुंच चुके हैं। और फिर जमाल के जिस्म में बर्फ जैसी सर्द और बेरहम लहरें दौड़ रही थी और ये ठंडक इसकी हड्डियों के गूदे तक उतर चुकी थी, जैसे इसे सदियों से किसी मुंजमद झील के तहखाने में कैद कर दिया गया हो, जहां जिंदगी की हरारत का कोई गुजर मुमकिन नहीं था। मगर हैरत की बात यह थी कि इसका शऊर पूरी तरह बेदार था। वो अपने इर्द गिर्द होने वाली हर हल्की से हल्की आहट को भी पूरी वजाहत के साथ सुन सकता था। हालांकि इसकी आंखों के पपोटे मनोवजनी हो चुके थे, वो चाह कर भी इन्हें वाह नहीं कर सकता था। ऐसे लगता जैसे इसके असाब और पट्ठों का राब्ता इसके दिमाग से मुनक़ता कर दिया गया हो। वो अपने ही जिस्म के कैद खाने में एक बेबस कैदी बनकर रह गया। यही वो खौफनाक लम्हा था जब इसे एहसास हुआ कि वो एक जिंदा लाश बन चुका है, जिसे दुनिया मुर्दा समझकर फरामोश कर चुकी है, और इसके नथनों में फिनाइल और सराउंड की वो मखसूस बू बसी थी जो सिर्फ मुर्दा खानों की फिजा में मौलिक होती है, और ये बू इसके दिमाग की रगों में सरायत करती जा रही थी। जब इसे मतली का एहसास हो रहा था मगर वो कह करने की सकत में नहीं था, इसी दौरान इसे भारी जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो फर्श पर एक मखसूस ताल के साथ करीब आ रही थी। साथ ही किसी धाती ट्राली के पहियों की चिरचिराहट ने खामोशी के सीने में शिगाफ डाला, और जमाल का दिल, जो कि बहुत धीमी रफ्तार में धड़क रहा था, खौफ की शिद्दत से सिकुड़ने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये आवाज़ें इसके लिए किसी फरिश्ते की आमद का पेश खैमा नहीं है, बल्कि ये इन लोगों के कदमों की चाप है जो इसके वजूद को चीर फाड़ कर इसके अंदर छुपे राजों या शायद इसके अज़ा को नोचने के लिए आ रहे हैं। फिर वो लम्हा भी आ गया जब किसी ने बेदर्दी से उठाकर एक इंतहाई सर्द और सख्त धाती मेज पर मुंतकिल कर दिया। इस धात की ठंडक ने इसकी कमर की जिल्द को जला कर रख दिया। वो उफ तक न कर सका। फिर इसके सर के ऊपर एक बहुत तेज रोशनी जली, जिसकी हिद्दत और चमक को इसकी अपनी बंद आंखों के पर्दों के पीछे भी महसूस किया। वो सुर्खी माइल उजाला इसके लिए जहन्नम की आग जैसा था। तभी एक मर्दाना आवाज के इसके कानों से टकराई, जो इंतहाई सपाट और जज्बात से आ रही थी, जैसे इसे जमाल के वजूद से कोई दिलचस्पी ना हो और वो महज अपना फर्ज पूरा करने आया हो। इस शख्स ने अपने साथ मौजूद किसी खातून से मुखातिब होकर कहा, क्या औजार तैयार करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। और इसकी आवाज़ में मौजूद सर्द मेहरी ने जमाल के खून को मजीद मुंजमद कर दिया, क्योंकि वो पहचान गया ये वही जराह है जिसने कुछ देर पहले इसे मुर्दा करार दिया था। अब वो इसके जिस्म की बेहुरमती करने के लिए तैयार खड़ा था, और जमाल चीखना चाहता था कि मैं जिंदा हूँ, मुझे मत काटो, मैं सब सुन रहा हूँ। मगर इसकी आवाज़ इसके हलक में ही घुट रही थी, इसकी जुबान तालू से चिपक ही रही। इस खौफ के आलम में इसे महसूस हुआ कि इसके सीने से कपड़ा हटाया जा रहा है। अब वो मुकम्मल तौर पर बरहना इस जल्लाद के रहमो करम पर था, जो अपने हाथ में यकीनन कोई तेज धार आला थामे खड़ा था। जमाल तसव्वुर की आंख से देख सकता था कि इसके हाथ में मौजूद निश्तर की नोक कितनी तेज होगी। वो इसके सीने को, जिल्द को किस तरह कागज की तरह चीर देगी। और फिर इसी दौरान वो जुमला अदा हुआ जिसने जमाल की रूह को फना करके दिया। इसने सुना कि जराह ने इंतहाई इत्मीनान से कहा कि यह अभी मरा नहीं है, लेकिन हमें इसकी मौत की रिपोर्ट अभी फाइल करनी है, क्योंकि इसके जायदाद के कागजात पर दस्तखत लेने वाले पहुंच चुके हैं। और ये अल्फाज जमाल के लिए मौत के परवाने से कम नहीं थे, क्योंकि इसका साफ मतलब था कि वो जानते हैं कि जमाल जिंदा है, मगर वो इसे जानबूझकर मारना चाहते हैं ताकि इसकी जायदाद हथिया सके और बाहर खड़े गिद्धों को इसका गोश्त नोचने का मौका मिल सके। यह इंकशाफ जमाल के लिए जिस्मानी अजियत से कहीं ज्यादा तकलीफ दे था, किन जिन लोगों पर इसने भरोसा किया, जिन डॉक्टरों को मसीहा समझा, वो दरअसल कसाईयों का रूप धारे हुए भेड़िए हैं जो चंद कागजों के टुकड़ों के लिए दौलत की हवस में एक जीते जागते इंसान को मुर्दा खाने की मेज पर ज़िबा करने के लिए तैयार है। वो सोच रहा था कि क्या इसकी जिंदगी की महज चंद एकड़ जमीन कीमत है, बैंक बैलेंस है, और क्या इसका सांस लेना इसके लिए इतना बड़ा मसला बन चुका है कि वो इसे कुदरती मौत मरने का मौका भी नहीं देना चाहते। इस लम्हे इसने महसूस किया कि जराह की अंगुलियां इसके सीने के बाएं जानिब दिल के मुकाम को टटोल रही हैं। इसका लम्स इतना सर्द था कि इसे लगा जैसे मौत ने खुद इसे छू लिया हो। फिर जराह ने अपने मुआविन से कहा कि निश्तर मुझे पकड़ा दो और ध्यान रहे कि हाथ ना कांपे, क्योंकि हमें ये काम बहुत सफाई से करना है ताकि देखने वालों को जरा भी शक ना हो कि ये पोस्टमार्टम नहीं बल्कि कत्ल है। और जमाल अपने जहन में दुआएं मांग रहा था कि काश कोई मुआवजा हो जाए, काश जमीन फट जाए या छत गिर जाए और वो इस अजाब से बच जाए। मगर वहां सिर्फ खामोशी थी और मशीनों की धीमी आवाजें थी जो इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। और फिर इसने महसूस किया कि एक नोकदार और इंतहाई तेज चीज इसकी जिल्द के मसामों को छू रही है।
اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس کا پورا وجود خوف کی شدت سے لرزنا چاہتا تھا، مگر دواؤں کے اثر نے اسے پتھر بنا دیا تھا اور وہ نشتر آہستہ آہستہ اس کی کھال میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنی جلد کے پھٹنے کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی پرانا کپڑا پھاڑ رہا ہو۔ ایک شدید جلن اور درد کی لہر اس کے سینے سے اٹھ کر اس کے دماغ تک پہنچی، مگر وہ چیخ نہیں سکا۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ اسے لگا اس کی روح جسم سے کھینچ لے کر نکالی جا رہی ہے۔ اس نے محسوس کیا گرم خون اس کی ٹھنڈی جلد پر بہہ رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا دل ابھی دھڑک رہا ہے اور خون گردش کر رہا ہے، مگر وہ ظالم نہیں رکا۔ اس نے نشتر کو مزید گہرائی میں پیوست کر دیا اور جمال اپنے ذہن کے نہا خانوں میں دھاڑے مار کر رو رہا تھا، اپنے رب کو پکار رہا تھا کہ مجھے اس اذیت سے نجات دے، کیونکہ یہ درد برداشت سے باہر تھا۔ موت اس اذیت سے کہیں زیادہ بہتر تھی اور جراح اپنے کام میں مگن تھا، جیسے وہ کسی لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہا ہو۔ اس کے اور اس کے معاون کے درمیان ہونے والی سرگوشیاں جمال کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر انڈیل رہی تھیں، جن میں وہ اس کی موت کے بعد کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ کس طرح ڈیڈ سرٹیفکیٹ بنانا ہے اور کس وقت لاش ورثہ کے حوالے کرنی ہے۔ اور اسے ان کی بے حسی پر حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے ایک انسان دوسرے انسان کو اتنی بے دردی سے کاٹ سکتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ دوسرا شخص ابھی سانس لے رہا ہے۔ اور شاید یہ سب سے بڑی اذیت تھی کہ جمال یہ سب جان کر بھی انجان بننے پر مجبور تھا۔ اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو شاید وہ اسے اسی وقت ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درد کو پی جائے گا اور اپنی آخری سانس تک مزاحمت کرے گا، چاہے اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہو، مگر اس کا ارادہ ابھی زندہ تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس سازش کے پیچھے اور کون کون شامل ہے، کیونکہ صرف جائیداد کے کاغذات پر دستخط لینے والے ہی اس کے دشمن نہیں تھے، بلکہ یہ مسیحا بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یہ گٹھ جوڑ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ آخر کیوں ہر کوئی اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ حالانکہ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، مگر شاید اس کی دولت ہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی، اور اب وہی دولت اس کی لاش کی قیمت لگا رہی تھی، اور وہ اس سرد خانے کی میز پر لیٹا اپنے ہی خون کی بو سونگھ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی امید دم توڑتی جا رہی تھی، کیونکہ نشتر کا زخم گہرا ہوتا جا رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ اس کے دل تک پہنچنے والا ہے، اور شاید یہی اس کا انجام ہے کہ وہ گمنامی اور بے بسی کی موت مارا جائے اور کوئی اس کے لیے آنسو بہانے والا بھی نہ ہو۔ باہر کھڑے لوگ اس کی موت کا جشن منائیں اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں، یہ سوچ کر اس کا خون کھول رہا تھا، مگر افسوس کہ وہ اپنی مٹھیاں بھی نہیں بھیج سکتا، نہ ہی دانت پیس سکتا تھا۔ بس خاموشی سے اس ظلم کو سہنے پر مجبور تھا جو اس کے ساتھ روا رکھا جا رہا تھا۔ پھر اچانک جراح کا ہاتھ رک گیا اور اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ اب ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا تاکہ خون کا بہاؤ کم ہو جائے، اور یہ وقفہ جمال کے لیے مزید اذیت ناک تھا، کیونکہ درد کی شدت مسلسل بڑھ رہی تھی اور کھلا ہوا زخم ہوا لگنے سے جل رہا تھا۔ وہ گنتی گننے لگا تھا کہ اپنے دماغ کو مصروف رکھ سکے اور درد سے دھیان ہٹا سکے، مگر درد کی ٹیسیں اتنی شدید تھیں کہ گنتی بھول جاتا اور بار بار اس کا دھیان اسی بات کی طرف جاتا کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا وہ اس کا دل نکال لیں گے یا گردے نکال لیں گے، یا پھر اسی حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں گے تڑپنے کے لیے۔ اور یہ غیر یقینی کی کیفیت موت سے بھی بدتر تھی، اور اسے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے، اس کے بچے، اس کی بیوی، کیا وہ بھی اس میں سازش میں شریک ہیں؟ وہ بھی اس طرح کے بے خبر ہیں کہ اس کی موت پہ آنسو بہا رہے ہوں گے؟ اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو اس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ یہ درندے انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، ان سے بھی جائیداد چھین لیں گے۔ اور یہ خیال اسے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کے خاندان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور وہ یہاں لیٹا کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے تڑپنے کے، اور اس نے دل ہی دل میں عہد کیا اگر وہ یہاں سے زندہ بچ نکلا تو ان سب سے چن چن کر بدلہ لے گا، انہیں بتائے گا کہ زندہ لاش جب جاگتی ہے تو وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ مگر فی الحال یہ محض ایک خواب لگتا تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک انچ بھی ہلنے کے قابل نہیں تھا، اور اس کا جسم رفتہ رفتہ اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ شاید اس کا دماغ بھی اب آکسیجن کی کمی کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ اسے چکر آ رہے تھے، خیالات کا تسلسل ٹوٹ رہا تھا، آوازیں مدھم پڑتی جا رہی تھی، مگر جراح کی آواز پھر ابھری، جلدی کرو، وہ لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں یہ کام فوراً ختم کرنا ہوگا۔ پھر جمال نے محسوس کیا کوئی چیز اس کے جسم کے اندر داخل کی جا رہی ہے، شاید کوئی نالی یا کوئی اور اوزار، اور اس کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا اب اس کی آخری سانس نکلنے والی ہے اور یہی اس کی زندگی کا اختتام ہے، مگر وہ ہار نہیں ماننا چاہتا تھا، وہ جینا چاہتا تھا، سانس لینا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا کہ میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں، میں تمہاری سازش کو ناکام بنا دوں گا۔ مگر یہ صرف اس کے دماغ میں تھا، اور حقیقت میں وہاں صرف سکوت تھا جو کبھی کبھار دھاتی اوزاروں کی آوازیں توڑ دیتی، اور وہ اس کی کربناک کیفیت میں معلق تھا کہ نہ تو وہ پوری طرح زندہ تھا اور نہ ہی پوری طرح مردہ۔ یہی اس کی کیفیت اس کے لیے جہنم کا عذاب بنی ہوئی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا اور یہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے اسی میز پر اسی حال میں پڑا رہے گا، اور یہ اذیت لامحدود ہے،
اس کا کوئی کنارہ نہیں، جس میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور بے چینی سے ٹہلتے ہوئے 3 افراد کی بھاری جوتوں کی آواز گونج رہی تھی، اور یہ تینوں افراد بار بار اس بند دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جس کے پیچھے زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، مگر یہ خوف کسی کے مرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ کہیں ان کا منصوبہ ناکام نہ ہو جائے۔ اور ان میں جو سب سے عمر رسیدہ اور باروب شخص تھا، وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، ماتھے پر آئے پسینے کو رومال سے صاف کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں لالچ کی ایسی چمک تھی جو کسی بھوکے بھیڑیے کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے ساتھیوں سے دھیمی آواز میں سرگوشیاں کر رہا تھا، اگر آج یہ کام نہ ہوا تو ہماری برسوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا، اور وہ تمام جائیداد جو ہمارے ہاتھ آنے والی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے لہجے میں ایسی درندگی تھی کہ پاس کھڑا ہوا شخص بھی سہم گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اندر موجود شخص کا زندہ رہنا ان کے لیے موت کے مترادف ہے، اور اس کا مر جانا ہی ان کی بقا کا ضامن ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مرنے سے پہلے انہیں ایک کاغذ پر اس کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان چاہیے تھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ بے صبری سے جراح کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ ان کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا، اور ہسپتال کے اس مخصوص بو نے ان کے دماغوں کو معاف کر رکھا تھا، جس میں دوائیوں اور بیماریوں کی ملی جلی مہک شامل تھی۔ راہداری کی مدھم روشنیوں میں ان کے سائے دیواروں پردے و ہیکل بھوتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تینوں موت کے فرشتوں ہوں جو روح قبض کرنے کے لیے نہیں بلکہ مال قبض کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہیں اندر موجود عملہ ان کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا، کہیں وہ شخص ہوش میں تو نہیں آ گیا، اگر ایسا ہوا تو ان کا کیا بنے گا۔ اور یہ وسوسے ان کے ذہنوں میں سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ وہ بار بار ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے کہ جراح ہمارا اپنا آدمی ہے، اور ہم نے اس کا منہ مانگی قیمت دے کر خریدا ہے، وہ ہمارے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ مگر پھر بھی انسانی فطرت کے مطابق شک ان کے دلوں میں جڑ پکڑ رہا تھا، اور وہ دروازے کی درازوں سے اندر جھانکنے کی یوں ناکام کوشش کر رہے تھے تاکہ کچھ اندازہ لگا سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، مگر وہاں لٹکے ہوئے موٹے پردوں نے سب کچھ چھپا رکھا تھا، اور وہ صرف اندازوں کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ اگر پولیس یا کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ وہاں پہنچ گیا تو ان کا سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کام جلد از جلد نمٹ جائے، وہ لاش اور کاغذات لے کر وہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اچانک دروازے کے اوپر لگا ہوا سرخ بلب جل گیا۔ دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی جس نے ان تینوں کو چوکنا کر دیا۔ وہ سب بیک وقت دروازے کی طرف لپکے جیسے کوئی شکاری جال میں پھنسے شکار کو دیکھنے کے لیے لپکتا ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ جراح باہر نکلا جس کے چہرے پر تھکاوٹ اور سنجیدگی کے گہرے سائے تھے۔ اس نے اپنے منہ سے ماسک ہٹایا تو اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنا ناممکن تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ان تینوں کی طرف دیکھا جو سوالیہ نشان بنے کھڑے تھے، اور ان میں سے بڑے شخص نے آگے بڑھ کر بےتابی سے پوچھا، کیا کام ہو گیا؟ کیا اس نے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، اور کیا وہ اب ہمارے راستے سے ہٹ چکا ہے؟ جراح نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی جیسے وہ الفاظ کا چناؤ کر رہا ہو۔ یہ چند لمحوں کی خاموشی ان لوگوں پر صدیوں کی طرح بھاری گزری۔ ان کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ جراح نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر اپنا ماتھا صاف کیا، پھر انتہائی دھیمی اور سپاٹ آواز میں کہا کہ مجھے افسوس ہے لیکن ہم اسے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھ سکے۔ اس کا دل بہت کمزور ہو چکا تھا اور دواؤں نے اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کاغذات پر دستخط لیتا اس کی نفس ڈوب گئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ سنتے ہی ان تینوں کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ بڑے شخص نے غصے سے جراح کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی اور دھاڑتے ہوئے کہا، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں کس کام کے پیسے دیے تھے؟ اگر تمہیں دستخط نہیں لے سکتے تھے تو اسے زندہ کیوں نہیں رکھا؟ ہم مردہ لاش کا کیا کریں گے؟ ہمیں اس کی جائیداد چاہیے، اس کی لاش نہیں۔ اس کا لہجہ اتنا اونچا اور کرخت تھا کہ راہداری میں گونجنے لگا، اور جراح نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے آپ کو بچایا۔ انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہا، اپنی آواز نیچی رکھیں، یہاں اور بھی مریض ہیں، اور کوئی جادوگر نہیں ہوں جو مردے میں جان ڈال دوں۔ میں نے پوری کوشش کی تھی اسے ہوش میں لا کر دستخط لے لوں، مگر اس کا جسم ساتھ چھوڑ گیا، اور اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگ شور مچا کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے، الٹا اپنے لیے مصیبت کھڑی کریں گے، کیونکہ اگر کسی نے سن لیا کہ آپ لوگ زبردستی دستخط لینے آئے تھے تو آپ پر قتل کی سازش کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص ٹھٹک گیا اور اس کا غصہ خوف میں بدلنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قانونی طور پر وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب جب کہ وہ شخص مر چکا ہے تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا، اور جراح نے ان کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے مزید کہا، اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں اور قانونی طریقے سے جائیداد کے حصول کی کوشش کریں، یا پھر یہاں تماشا لگائیں، پولیس کو آنے کی دعوت دیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ رہی اس کی موت کی سند جس پر وقت اور وجہ درج ہے، اور اب آپ اسے لے جا کر تدفین کا انتظام کریں۔
जराह ने एक कागज इनकी तरफ बढ़ा दिया जो इस बात का सबूत था कि वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन लोगों ने वो कागज झपट लिया और इसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो इनकी बर्बादी का परवाना हो, और वो आपस में सरगोशियां करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि दस्तखत के बगैर वो कागजात रद्दी का टुकड़ा थे। मगर फिर बड़े शख्स की आंखों में एक शातराना चमक उभरी। इसने अपने साथियों से कहा, घबराओ मत, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हमारे पास इसका अंगूठा तो मौजूद है। हम लाश को सर्द खाने से निकालने के बहाने इसका अंगूठा लगवा लेंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक अस्पताल का अमला इधर उधर ना हो जाए। और फिर इसने जराह की तरफ देखा और कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें लाश अभी चाहिए। हम इसे अभी ले जाना चाहते हैं ताकि जल्द अज जल्द तदफीन कर सकें। और जराह ने नफी में सर हिलाते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि मौत अस्पताल में हुई है और ज़ाब्ते के मुताबिक लाश के कुछ घंटे सर्द खाने में रखना ज़रूरी है ताकि तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो सके। और अगर आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जराह का यह सख्त रवैया देखकर वो लोग समझ गए कि दाल नहीं गलने वाली। जराह मजीद ताउन करने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो फिलहाल पीछे हट जाए और मौका मिलते ही अपना काम कर गुजरे। वो तीनों बुड़बुड़ाते हुए और जराह को कोसते हुए वहां से पीछे हट गए, मगर इनकी नजरें अब भी इसके दरवाजे पर जमी हुई थी और वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। बस थोड़ा फासले पर जाकर खड़े हो गए। जराह ने एक गहरी नजर इन पर डाली और फिर इस कागज को देखा जो इसके हाथ में था। इसके चेहरे पर अजीब सा साया लहराया कर गुजर गया, जो ना तो फतह का था और ना ही शिकस्त का, बल्कि गहरी राजदारी का था। और इसने अपने इर्द गिर्द देखा, कहीं कोई और तो इनकी बातें नहीं सुन रहा। फिर इसने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और वहीं बाहर खड़ा हो गया जैसे पहरा दे रहा हो। और इसका ये अमल इन लोगों के लिए और भी ज्यादा तशवीश का बायस था कि आखिर जराह वहां क्यों खड़ा है और वो अंदर क्यों नहीं जा रहा, अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहा। ये शकूक व शुबहत की फिजा मजीद घनी होती जा रही थी और राहदारी का माहौल ऐसा हो गया था जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। हर तरफ एक अनदेखा खौफ मंडला रहा था और वो तीनों साजिशी अब भी वहीं कोने में खड़े खुसर फुसर कर रहे थे और नए मंसूबे बना रहे थे कि किस तरह लाश तक रिसाई हासिल की जाए। और जरा अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे, हालांकि वहां का दर्जा हरारत काफी कम था। यह पसीना शायद गर्मी का नहीं बल्कि किसी अंदरूनी दबाव का नतीजा था। और वो बार बार अपनी जेब में हाथ डालता और फिर निकाल लेता, जैसे किसी चीज को छूकर तसल्ली कर रहा हो। और इसकी नजरें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी, जैसे वो किसी खास वक्त का इंतजार कर रहा हो। और ये इंतजार इसके लिए भी इतना ही कठिन था जितना इन लोगों के लिए। और इस सारी सूरत हाल में एक अजीब सा तनाव था जो रगों में खून की गर्दिश को रोकने के लिए काफी था। ऐसा लग रहा था कि ये रात बहुत लंबी होने वाली है और इसके दामन में अभी बहुत से राज छुपे हैं जो वक्त के साथ साथ खुलेंगे। मगर फिलहाल हर चीज धुंधली धुंध में लिपटी हुई थी। सच्चाई कहीं भी बहुत गहराई में दफन थी और सिर्फ वो बंद दरवाजा ही इस राज का अमीन था, जिसके पीछे वो शख्स मौजूद था जिसकी किस्मत का फैसला ये लोग बाहर खड़े कर रहे थे। इस पूरे मंजर में एक ऐसी ड्रामाई कैफियत थी जो किसी भी देखने वाले को हैरत में डाल सकती थी कि किस तरह इंसान दौलत की हवस में अंधा होकर अखलाकियात की तमाम हदें पार कर जाता है, किस तरह मौत को भी कारोबार बना लिया जाता है। और ये सब कुछ इस अस्पताल के वीरान राहदारी में हो रहा था। जहां जिंदगी बचाने के दावे किए जाते हैं वहां जिंदगी का सौदा हो रहा था। जराह जो मसीहा कहलाता है वो इस सौदे का दरमियानी किरदार बना हुआ था। चाहे इसकी नीयत कुछ भी हो, मगर बज़ाहिर वो इस गंदे खेल का हिस्सा लग रहा था। और यही वो बात थी जो इस कहानी को मजीद पुरस्रार बना रही थी, क्योंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं था कि वो किसके साथ है। आया वो इन साजिशों का साथ दे रहा है या फिर इसका कोई अपना अलग एजेंडा है जो अभी तक किसी पर आया नहीं हुआ। और यही उलझनकारी के जहन को जकड़े हुए थी और वो ये जानने के लिए बेताब था कि आगे क्या होगा और क्या वो लोग अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे या फिर कुदरत का कोई और ही फैसला है जो इन सब की तदबीरों को उलट कर रख देगा। इस कशमकश के आलम में वक्त रेंग रहा था और हर सेकंड एक घंटे के बराबर लग रहा था। खामोशी का शोर कानों के पर्दे फाड़ रहा था और इसी तनाव के बीच जराह ने एक बार फिर इन लोगों की तरफ देखा जो अब सिगरेट सुलगा कर धुआं उड़ा रहे थे। इनका ये अमल इस बात का खामाज था कि वो इतनी आसानी से टलने वाले नहीं हैं। वो यहीं डेरे डालकर बैठेंगे जब तक इनका मतलब पूरा नहीं हो जाता। ये जिद्दी रवैया जराह के लिए परेशानी का बायस बन रहा था, क्योंकि वो चाहता था ये लोग यहाँ से चले जाएं ताकि वो अगला कदम उठा सके, मगर इनकी मौजूदगी ने इनके हाथ बांध दिए थे। और वो बेबसी के आलम में कभी छत को घूरता और कभी फर्श को। इसके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें गहरी होती जा रही थी और वो अपने जहन में मुख्तलिफ तरकीब सोच रहा था कि किस तरह इन बलाओं से जान छुड़ाई जाए और कैसे इन्हें यकीन दिलाया जाए कब रुकने का कोई फायदा नहीं। मगर वो जानता था कि लालच इंसान को अंधा और बहरा कर देता है। ये लोग भी इस वक्त लालच के नशे में धुत थे और कोई भी मनतकी बात सुनने को तैयार नहीं।
یہ تعطیل کی کیفیت برقرار تھی اور کوئی بھی فریق ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ اعصاب کی جنگ تھی جس میں وہی جیتے گا جس کے اعصاب زیادہ مضبوط ہوں گے۔ فی الحال پلڑا دونوں طرف برابر تھا، نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہی وہ سنسنی تھی جو اس منظر کو خوفناک بنا رہی تھی کہ ایک غلط قدم سب کچھ تباہ ہو جائے گا، شاید خون خرابہ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ مسلح بھی لگ رہے تھے اور ان کے حلیے سے بدماشی ٹپک رہی تھی۔ جرح ایک نہتا انسان تھا جس کے پاس صرف اس کی ذہانت اور سفید کوٹ تھا جو اس کا واحد سہارا تھا، اور وہ اسی کے روپ پر ان کو روکے ہوئے تھا۔ مگر یہ روپ کب تک قائم رہے گا یہ کہنا مشکل تھا۔ رات کا آخری پہر اپنی پوری وحشت اور تاریکی کے ساتھ دنیا پر مسلط تھا جس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، اور جرح کے انتہائی احتیاط کے ساتھ دروازے کی کنڈی لگائی، پھر اطمینان کا ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پلٹا۔ اس کے چہرے سے وہ تمام مصنوعی سنجیدگی، تھکاوٹ غائب ہو چکی تھی جو کچھ دیر پہلے کھڑے لوگوں کو دکھانے کے لیے طاری کی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی جو اس بات کی خماس تھی کہ وہ کسی بھی بہت بڑے اور خطرناک کھیل کو کامیاب کھلاڑی بن چکا ہے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس دھاتی میں اس کی طرف بڑھا جہاں جمال کی بے حس حرکت لاش پڑی تھی اور اس کے قدموں کی چاپ اس ویران کمرے میں گونج رہی تھی۔ مگر اب اس میں وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا، اور اس نے میز کے قریب پہنچ کر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں نیلے رنگ کا سیال مادہ بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے ایک سرنج میں وہ دوا بھری اور جمال کے بازو کی رگ تلاش کرنے لگا جو سردی اور بے حرکت رہنے کی وجہ سے سکڑ چکی تھی۔ اس عمل میں سے کچھ وقت لگا مگر اس کے ہاتھوں میں بلا کی مہارت تھی۔ پھر اس نے سوئی کی نوک جمال کے جلد میں پیوست کر دی اور وہ دوا آہستہ آہستہ اس کے خون میں شامل ہونے لگی جو زندگی کی حرارت کو دوبارہ بھڑکانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اور جرح نے خالی سرنج ایک طرف پھینکی اور اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر نظریں جما دی۔ الٹی گنتی گننے لگا جیسے وہ کسی بم کے پھٹنے کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر اچانک وہ لمحہ آیا جب مردہ سمجھے جانے والے جسم میں ایک زوردار جھٹکا لگا اور جمال کا سینہ جو اب تک ساکت تھا پوری قوت کے ساتھ اوپر اٹھا۔ اس کے حلق سے ایک لمبی اور ہولناک ہچکی کی آواز نکلی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان پانی سے باہر نکل کر پہلی سانس لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جمال کی آنکھیں پھٹ گئیں جن میں شدید خوف اور درد کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کے جسم میں ابھی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ لڑکھڑا کر دوبارہ میز پر گر گیا اور جرح نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں کو سہارا دیا۔ دھیمی آواز میں کہا، پرسکون ہو جاؤ میرے دوست، اب خطرہ ٹل چکا ہے، وہ لوگ جا چکے ہیں، تمہارا کھیل کامیاب رہا۔ اور یہ الفاظ جمال کے کانوں میں رس کھولنے لگے۔ اس نے اپنی دھندلاہٹ بھری نظروں سے جرح کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیر رہا تھا جہاں ٹانکے لگے ہوئے تھے، جہاں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ واقعی چلے گئے ہیں؟ کیا انہیں یقین آ گیا ہے کہ میں مر چکا ہوں؟ اور جرح نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اور کہا، ہاں، انہیں یقین دلانے کے لیے ہی تو میں نے تمہارے سینے پر وہ چیرا لگایا تھا، کیونکہ اگر وہ زخم نہ دیکھتے اور خون نہ دیکھتے تو وہ کبھی نہ مانتے کہ تم مر چکے ہو، اور شاید وہ تمہاری لاش کو وہیں چیر پھاڑ کر دیتے۔ اس لیے یہ ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ اور جمال نے پانی پی کر کچھ راحت محسوس کی۔ اس کے چہرے پر زندگی کا رنگ واپس آنے لگا اور اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ درد بہت شدید تھا ڈاکٹر، مجھے لگا کہ تم مجھے واقعی مارنے والے ہو، اور ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی ہی موت کا یقین ہو گیا تھا، مگر شکر ہے کہ یہ سب ختم ہوا، اب میں آزاد ہوں۔ جرح نے مسکراتے ہوئے کہا، آزادی کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے جمال، اور تم نے یہ قیمت اپنے خون اور اپنی شناخت کی قربانی دے کر ادا کی ہے۔ اب قانونی طور پر جمال نام کا شخص اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ تمام قرضے اور وہ تمام مقدمات جو تمہارے نام کے ساتھ جڑے تھے وہ بھی تمہاری موت کے ساتھ دفن ہو چکے ہیں۔ اب تم ایک نئے انسان ہو جس کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ سن کر جمال کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور وہ میز سے نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنے کپڑے پہننے شروع کر دیے جو وہیں ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ہر انداز سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی مظلوم شکار نہیں تھا بلکہ ایک شاطر شکاری تھا جس نے اپنے دشمنوں کو مات دینے کے لیے موت کا بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ اور اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی کچھ موٹی گٹھیاں نکالی اور جرح کی طرف اچھال دی اور کہا، یہ رہا تمہارا حصہ اور تمہاری اداکاری کا معاوضہ، تم نے اپنا کردار خوب نبھایا۔ اور جرح نے وہ رقم پکڑ کر اپنی جیب میں ڈالی اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں کو فائدہ ہوا، مگر جمال ایک بات یاد رکھنا، انسان اپنی شناخت تو بدل سکتا ہے مگر اپنا ضمیر نہیں بدل سکتا، اور تم نے آج جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا کہ تم نے اپنی دولت بچانے کے لیے اپنے ہی وجود کا جنازہ نکال دیا۔ جمال نے جرح کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اتر آئی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر، ضمیر کی بات مت کرو، کیونکہ اگر میرے پاس دولت نہ ہوتی تو یہی دنیا مجھے جینے نہ دیتی، اور آج میں نے یہ سیکھا کہ غریب کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں مگر امیر کی لاش بھی کروڑوں کی ہوتی ہے۔ میں نے صرف اپنی جان بچائی ہے کیونکہ وہ لوگ مجھے نوچ کھانے کے لیے تیار تھے۔
اب میں دور کسی نامعلوم جگہ چلا جاؤں گا جہاں کوئی مجھے نہیں جانتا ہوگا اور میں اپنی باقی زندگی سکون سے کے ساتھ گزاروں گا۔ جراح نے اسے غور سے دیکھا، سوچا کہ واقعی یہ سکون ہے کہ انسان اپنی پہچان چھپانی پڑے اور اپنوں سے دور ہونا پڑے۔ یہ ایک ایسی آزادی ہے جو تنہائی کے قید خانے میں لے جاتی ہے۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جمال نے اپنا بیگ اٹھا اور پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا جو ہسپتال کے عقبی راستے پر کھلتا تھا۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر جراح کو دیکھا اور کہا، خدا حافظ ڈاکٹر، شاید ہم پھر کبھی نہ ملے۔ اور جراح نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کہا۔ جمال رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ سرد خانہ پھر سے ویران ہو گیا، مگر اس ویرانی میں ایک بہت بڑا سبق گونج رہا تھا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی دولت کی ہوس ہے جو اسے اس مقام تک لے آتی ہے جہاں اسے زندہ رہنے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جمال جیت کر بھی ہار گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی دولت تو بچا لی تھی مگر اپنی زندگی کے رشتے، اپنا نام، اپنی حقیقت کھو دی۔ اب وہ ایک سایہ تھا جو روشنی سے ڈرتا تھا۔ یہ ایسی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنی ہی قبر کا خطبہ پڑھ کر خوش ہو رہا تھا۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ دنیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انار لالچ کی تسکین کے لیے قدرت کے قوانین سے بھی کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ مکافات عمل ایک اصل حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ شاید جمال کی سزا یہی تھی کہ وہ زندہ رہ کر بھی مردہ تھا۔ اس کی باقی زندگی ایک خوف کے سائے میں گزرنے والی تھی۔